محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک یہودن خاتون کھانے میں زہر دے رہی ہے، اور آپ پھر بھی اس سے درگزر کر رہے ہیں، آپ اسے معاف فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوصلہ اس قدر بلند تھا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے پیغمبر کی اخلاق حسنہ کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ فتح مکہ والے دن آپ اعلان کرتے ہیں اور آپ عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج میں نے اپنے بھائی یوسف کے سنت کو زندہ کیا ہے، اور اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر ذاتیات کی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح ستایا گیا۔ مکہ مکرمہ میں کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے سر کو کچلنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے، اور کبھی آپ نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین کے ہاں سجدہ ریز ہیں تو آپ پر گندگی پھینکنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے، آپ پر گندگی پھینکی جاتی ہے۔ اور کبھی آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں اور وہاں عقبہ بن ابی معیط جیسا بدبخت انسان وہ آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بناتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ کو کس قدر پریشان کیا گیا، آپ کو ستایا گیا۔ آپ کے خلاف دارالندوہ کے اندر ایک شورا قائم تھی، اور اس میں مختلف آراء مختلف تجاویز سامنے آئی۔ ایک نے کہا کہ انہیں قید کیا جائے، جواب آیا اگر قید کریں گے تو پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخر ایک دن اس زندان سے آزاد ہو جائے گے۔ اور ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ آپ کو جلاوطن کیا جائے، جواب یہ آیا کہ اگر جلاوطن کریں گے جہاں یہ جائے گا اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ لے گا، فائدہ نہیں۔ وہ تجویز جس پر سارے ہی متفق ہوئے وہ یہ تھی کہ آپ کو قتل کیا جائے اور ہر قبیلے سے ایک نوجوان لے کر اس کے ہاتھوں میں تلوار تھمایا جائے، اور پھر مختلف قبیلے کے نوجوان جب بار حملہ آور ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قتل کریں گے تو یہ ایک پروگرام بنایا گیا۔ یہ انہوں نے ایک دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور آپ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے خلاف چالیں چلی جا رہی تھی۔ ایک نے یہ کہا کہ آپ کو قید کرے، ایک نے یہ تجویز دی کہ آپ کو جلاوطن کیا جائے، اور پھر سب اس پر متفق ہو گئے او یقتلوک کہ آپ کو قتل کیا جائے۔ انہوں نے پوری پلاننگ بنائی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا اور آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر
کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر آپ ہجرت کرتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ کے اندر آپ کو پریشان کیا گیا۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، اس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، آپ کے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب 8 ہجری ہے، 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اب مکہ فتح ہوا ہے، آپ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، آپ چاہتے ایک ایک کو پکڑ کر ان سے انتقام لے سکتے تھے، آپ چاہتے ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو ستایا، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ظلم کے چکی میں پیٹا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کا رویہ دیکھے، آپ کی لیڈرشپ دیکھے، کس قدر آپ ایک بہترین لیڈر ہیں کہ آپ عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے آپ کے ساتھ کہیں ذاتیہ کی، خالد بن ولید موجود ہے، ابو سفیان موجود ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن آپ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج میں اپنے بھائی یوسف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس کی سنت کو اپناتے ہوئے میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کہ ان کے بھائیوں نے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب وجہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی اس کو قتل کرنے پر اتر آئے ہیں، اور وہ پلان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ایک اندھے کنویں کے اندر پھینکا جائے اور اس کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جو ہے یعقوب علیہ السلام، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اس کا کلا کما کریں گے، تو وجہ ابیکم، آپ کے والد کا چہرہ، اس کی محبت آپ لوگوں کے لیے خاص ہو جائے گی۔ اس نیت سے کہ ابو کی توجہ حاصل ہو جائے، بابا کی محبت ہمارے لیے خاص ہو جائے، اس کی محبت اور اس کے توجہ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، یہ عمل کیا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہا موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، اس کے بعد توبہ طائب ہو جائیں گے، اس کے بعد صالح قوم میں سے ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں بخشش کا مطالبہ کر لیں گے۔ تو یہ انہوں نے پلان کیا، یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں کے اندر پھینک ڈالا۔ اب یوسف علیہ السلام کو قافلہ آ کر اس کنویں سے باہر لے جاتا ہے۔ اب وہاں باہر لے جا کر وہ قافلہ کنویں سے نکال کر اسے مصر کے بازار کے اندر بیچ دیتا ہے، اور وہاں پر جناب یوسف علیہ السلام وہاں پر ان کے دام لگ رہے ہیں، اور وہاں پر لوگ خریدنے آئے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ عزیز مصر وہ چند سستے داموں کے اندر خرید کر لے جاتا ہے، جس منظر کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دراہیم کے عوض جناب یوسف علیہ السلام کا سودا ہوتا ہے، انہیں بیچا جاتا ہے۔ عزیز مصر انہیں خرید کر لے کر جاتے ہیں۔ اب وہاں پر لے کے گئے تو وہاں پر
بطور ایک غلام وہ پلے ہیں بڑے ہوئے ہیں. اب وہاں پر بطور غلام بڑے ہوتے ہیں پلتے ہیں، اور عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ ان کو گناہ کی طرف مائل کرنے لگتی ہے. جب یوسف علیہ السلام اس محل کے اندر جوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھے، انتہائی خوبرو جوان تھے، اب عزیز مصر کی اپنی بیوی وہ انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور ان کے انکار کرنے پر بعد میں انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، اور مختلف مصر سے عورتیں آ کر وہ سب انہیں گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اس خوبصورتی کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، تو اب وہ بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی. یوسف علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ مجھے اس محل سے نکال دے، زندان میرے لیے بہتر رہے گا. محل کو چھوڑ کر زندان کا انتخاب کرتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اب زندان میں گئے، زندان کی سختیاں جو ہے جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ زندان سے ان کو نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے. عزیز مصر نے خواب دیکھا، عزیز مصر انہوں نے جو اس کی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ان کو زندان میں ڈلوایا تھا. اب وقت آ چکا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے والا جناب یوسف علیہ السلام ہے. بادشاہ نے کہا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا معبر، خوابوں کے اسپیشلسٹ، ان کی تعبیروں کو جاننے والا، تو وہ زندان کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اس کو باہر لے کر آؤ. جانے والا جاتا ہے زندان میں، کہتا ہے آپ کو خوشخبری، آپ باہر آئے. وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے ان سے جائے بادشاہ سے پوچھے کہ میں زندان میں کیا کر رہا ہوں، میرا قصور کیا تھا کہ عزیز مصر نے مجھے جو ہے زندان کے اندر ڈال دیا. اب اندازہ لگائیے کہ ان کو پھر وہاں بلاتے ہیں، پورا معاملہ واضح ہوتا ہے، اور وہ عورتیں عزیز مصر کی اپنی بیوی وہ ساری حقیقت کھول دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه، کہ میں نے اسے پھسلایا تھا اور میں ہی قصوروار تھی، تو مجھے بچانے کے لیے زندان میں اسے ڈالا گیا. اب یوسف علیہ السلام ان کو بادشاہت مل رہی ہے، ان کو جو ہے بادشاہ کہہ رہا ہے آج کے بعد آپ میرے خاص الخاص ہیں. کہا نہیں، خاص الخاص بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی عہدہ دینا بھی ہے اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ مجھے بنا دے، میں اس وزیر خزانہ کے معاملات دیکھوں گا، اس میں مجھے عبور حاصل ہے، ان معاملات کو میں سر انجام دوں گا. اور پھر جب وہ وہاں پر وزیر خزانہ بنتے ہیں، وزیر بن چکے ہیں، بادشاہ کا خاص وزیر ہے، وہ بھائی آ رہے ہوتے ہیں، مختلف اوقات میں بھائی آتے ہیں گندم خریدنے کے لیے، اور گندم لے کر چلے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ ان کے بھائی کو، اپنے سگے بھائی کو روک لیتے ہیں، اور ان کو روک کر ایک ہیلا کر بہانہ کر کے پھر ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ جب تک ان کو ان کے بڑوں کو لے کر نہیں آؤ گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ آتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور پھر جب معاملہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور جب وہ بنیامین جو ان کا بھائی ہے اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عزیز بادشاہ وزیر خزانہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا شخص نہیں جس نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. انہوں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو پریشان ہوئے کہ تمہیں کیسے پتا، کیونکہ ہم بھائی تھے، ہم نے کنویں کے اندر پھینکا، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ آپ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں. معاملہ بالکل واضح ہو گیا. اب وہ گئے ہیں اور قمیض لے جا کر اپنے والد کو دے دیا بطور نشانی، اور انہوں نے اس قمیض کو آنکھوں پہ لگایا، ان کی بینائی لوٹ آئی. اب وہ یعقوب علیہ السلام وہ نابینا ہو گئے تھے اس تکلیف کی وجہ سے، ان کی بینائی لوٹ آئی صرف اس وجہ سے کہ اس قمیض کو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا انہوں نے اسے اپنے آنکھوں پر لگایا. قرآن کہتا ہے فرتدہ بصیرا، تو ان کی آنکھوں کی روشنائی لوٹ آئی. اب ان کے بھائی آئے ہیں سارے، شرمسار اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے یوسف علیہ السلام عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو معاف کر رہے جو سگے بھائی ہے، جنہوں نے کنویں کے اندر پھینکا ہے،
اور جن کی وجہ سے ان کو جو ہے بازار کے اندر بیچا گیا، ان کی وجہ سے بازار کے اندر ان کو خریدا گیا، ان کی وجہ سے انہوں نے کئی سال جو ہے محل کے اندر غلامی کی زندگی گزاری، اور انہی کی وجہ سے کئی سال تک زندان کے اندر رہے، اور انہی کی وجہ سے کئی سال تک ان کے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ کتنے تکلیف سے بھائیوں نے دوچار کیا ہے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی کسی قسم کی کوئی جبر نہیں ہے، تم پر کسی قسم کی کوئی ذاتی نہیں ہے، آج کے دن تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے سیاکاریوں سے درگزر فرمائے، وہ بہترین بخشنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو وہ یہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہہ کر معاف فرما کر اور اپنے والد کی طرف ان کو روانہ کرتے ہیں، قمیص دے دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج میں اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے تمہیں معاف کر رہا ہوں، جس طرح انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، آج میں بھی عام معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو کوئی بندہ اگر وہ بڑا ہے، لیڈر ہے، اس کے پاس لیڈرشپ ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، کسی کمپنی کا بڑا ہے، کسی کارخانے کا بڑا ہے، کسی ادارے کے اندر وہ بڑا ہے، جب تک وہ اپنے ماتحت لوگوں کو معاف نہیں کرے گا وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر والا معاملہ فرمایا، یوسف علیہ السلام نے درگزر والا معاملہ فرمایا، آپ نے ان کو بھی معاف کیا۔ وہ عورت جو ایک یہودیہ تھی جنہوں نے زہر آپ کے کھانے کے اندر ملا کر آپ کو دیا تھا، تو یہ آپ کا رویہ تھا، یہ آپ کا حسن سلوک تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں، آپ نے عام معافی کے حوالے سے سن لیا، اب آپ ذرا دیکھیں کہ کس قدر وہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا، حتیٰ کہ یہاں تک جو غیر مسلم تھے وہ بیمار ہو جاتے تھے، آپ جا کر ان کی طبیعت کے حوالے سے پوچھتے تھے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہودی کا بیٹا بیمار ہوا، آپ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ لیڈر ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی کا بیٹا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر طلب ہے، آپ گئے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے اور آپ اس کا حال چال پوچھتے ہیں، حال چال پوچھنے کے بعد آپ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ اور اس کا والد یہودی وہ اتنے مطمئن ہے آپ سے کہ جب بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے، میں کیا کروں، میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں، تو والد یہودی ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں اطیع ابو القاسم کی اطاعت کر۔ محمد رسول اللہ کی کنیت تھی، فرمایا اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، تمام تعریف اس ذات کی ہے جس سے مجھے توفیق دی، میں اس کے پاس چلا آیا، اس کی طبیعت پوچھی اور پھر اسے اسلام کی دعوت دی، اسے اسلام قبول کیا، اور میرے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے بچے کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی طبیعت خراب ہے اس کی پوچھنے کے لیے گئے، اور آج ہم مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم مسلمان اپنے سگے بھائی اگر وہ ہم سے الگ رہتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں پوچھتے، سگا بھائی ہے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے ہے، سگا بھائی ہے، وہ بیمار ہے، کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں۔ باہر والے آ کے پوچھتے ہیں، جو سگا بھائی ہے وہ پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے قریبی ہوتے ہیں، ایک ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے، یا گھر میں کوئی ان کا بیمار ہے، ان کے بچے بیمار ہے، تو وہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، تو بتائیے ہمارا رویہ بالکل منفی رویہ ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جن کے ساتھ ہمیں کوئی لین دین کرنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہم ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، قافلوں کی صورت میں جاتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے جاتے ہیں، ان کو تحفے تحائف بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مسکین، ایک کمزور اور ایک خادم اور ایک جو ہے مزدور،
وہ اگر بیمار ہے، وہ ہمارا رشتے دار ہو یا ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا کوئی بھی ہو لگتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہم پوچھتے نہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ ایک ہی ساتھ کام کرنے والے، ایک ہی کمپنی کے اندر، ایک کارخانے کے اندر، ایک فیکٹری کے اندر، حتیٰ کہ ایک ادارے کے اندر بھی رہتے ہوئے ایک دوسرے کی حالت پوچھنا گوارا نہیں کرتے، تو یہ میرا اور آپ کا رویہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو رویہ ہے وہ مثبت ہے۔ تو نہیں محترم بھائیوں، ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے رویوں کے اندر بہتری لانی پڑے گی۔ یہ ہمارا رویہ نہیں کہ بس ہم لوگوں کے ایپوں کو اچھالیں، ان کی ویڈیو بنائیں اور ان کی ناجائز ویڈیو کو لیک کریں۔ بس قوم کو اسی چیز کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ ویڈیو بنا کر ناجائز ان کو ویڈیو کو لیک کرو یا اس کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرو، ان کی عزتوں کو اچھالو اور ان سے اپنے من چاہی کام کروا دو، من چاہی کام نکلوا دو۔ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رویوں کو بہتر سے بہتر بنائیں، ہمارے جو کمزوریاں ہیں کوتاہی